سائنس میں اور قرآن میں ویسے تو خیر کوئی تفاوت نہیں ہے، اور اکثر جو قرآن نے جو حقائق پہلے بیان کیے ہیں سائنس ابھی ان کی تائید کر رہی ہے، لیکن ایک تفاوت یا فرق بڑا واضح ہے جو مجھے اکثر کھٹکتا رہتا ہے کہ اس کی اگر آپ توضیح کر سکیں تو سائنس کے حساب سے، اور میں چونکہ دماغ کا ڈاکٹر ہوں اس لیے، اور آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اچھائی برائی، انسان کا نفس، انسان کی فکر، انسان کی جو مختلف اس کی جبلتیں ہیں اور ہر چیز جو ہیں وہ سب کچھ دماغ میں ہی ہے، اور اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی نفرت، اس کی اچھائی، ہر چیز جو سب چیزیں جو ہے دماغ میں ہی ہیں، اور یہ سائنس نے بڑی اچھی طرح واضح کر دی ہے، اس میں آپ کوئی شک کی گنجائش نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے برعکس مذہب جو ہے وہ قلب کے اوپر توجہ دیتا ہے اور ہر طرف قلب کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس میں اس تفاوت کا مجھے کچھ اگر آپ وضاحت کر سکیں۔ تشریف رکھیے، بہت اہم سوال ہے، اور سائل بھی چونکہ بہت پڑھے لکھے ہیں، سائنسدان ہیں، استاد ہیں، اس لیے بھی اس سوال کی اہمیت زیادہ ہے۔ دیکھیے، سائنس صرف میٹیریل چیزوں سے بحث کر سکتی ہے، وہ چیزیں جن کی حقیقت میٹیریل نہیں ہے، مثلا روح، یہ کوئی میٹیریل شے نہیں ہے۔ ہمارا جسم یہ ایک میٹر کا معاملہ ہے، ورلڈ آف میٹر سے متعلق ہے۔ ہمارے جسم کے سارے فنکشنز جو ہیں وہ سائنس ریویل بھی کر سکتی ہے، ڈسکس بھی کر سکتی ہے، بحث بھی کر سکتی ہے، اور صحیح فیصلے بھی دے سکتی ہے۔ لیکن یہ بات میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، اس کے لیے شاید آپ کو میری کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنی پڑے گی۔ قرآن مجید کے مطالعے سے جو مجھے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ انسان در حقیقت ایک کمپوزٹ بینگ ہے، اس میں دو وجود جمع ہیں۔ ایک میٹیریل ہے جو حیوانی ہے، تو تمام کے تمام جتنے حیوانی انسٹنکٹس ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، کھانے کو چاہیے، اور جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، کچھ آرام بھی چاہیے، کچھ بقائے نسل جو ہے تسلسل کے لیے وہ بھی کچھ چیزیں رکھ دی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ پورا انسان ہے۔ لیکن انسان نرا حیوان نہیں ہے، انسان کی ایک حقیقت جو ہے وہ روحانی ہے، اس کا تعلق ورلڈ آف میٹر کے ساتھ نہیں، اور وہ در حقیقت میٹیریل سائنسز کی جو دریافت ہے اور اس کی جو بھی ریسرچ ہے اس کے فیلڈ میں آتا ہی نہیں۔ وہ روح کا مرکز در حقیقت قلب ہے، یہ روح ہے در حقیقت، اور یہ کمپلیٹ پرسنالٹی ہے، ان اٹ سیلف انویزیبل ہے، دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ یہ در حقیقت، اور اس کی تخلیق ہمارے ان جسموں کی تخلیق سے بہت پہلے ہوئی تھی، بہت پہلے، یعنی جس کو کہ یہ کہتے ہیں بگ بینگ، بگ بینگ سے میٹر اور میٹیریل یونیورس جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے۔ پرائر ٹو دیٹ فرشتے اور ارواح انسانیہ اس سے پہلے پیدا کیے گئے، اور وہ نور سے پیدا کیے۔ انہی دنوں میں میں نے حدیث کے درس کے ضمن میں بھی اس کی تفصیل بیان کی، حدیث نمبر 4 جو 40 نبوی میں ہے۔ تو یہ روح اور حیوان میں جسم کا اور اس کے ساتھ جان بھی، حیوان تب بنتا ہے جبکہ وہ انسان، وہ جو اس کا جسم اور جان دونوں نے سمجھے۔ عام مغالطہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ روح کے معنی ہے جان، نہیں، جان تو کتے میں بھی ہے، بلے میں بھی ہے، جان تو گھاس کا جو لگا ہوا ہے پتا، اگر وہ کٹا ہوا نہیں ہے اپنی جڑ سے تو اس میں بھی جان ہے۔ تو جان تو آپ کو معلوم ہے ہر شے کے اندر موجود ہے، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب رحم مادر میں امبریو جو ہے 120 دن کا ہوتا ہے تب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے 120 دن تو کیا وہ بے جان تھا؟ اب ظاہر بات ہے ڈاکٹر صاحب سے بڑھ کر کون جانے گا اس کو کہ وہ تو جو سپرمیٹوزوون تھا وہ بھی جاندار تھا، جو اووم آیا تھا ماں کا فلوپین ٹیوب کے اندر وہ بھی جاندار تھا، دونوں کے ملاپ سے زائگوٹ بنا وہ بھی جاندار ہے، اور یہ ایک جو ہے نشو و نما پا رہی ہے چیز جو کہ زندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ وہ جو ہے 120 دن تک اس نے ڈیولپمنٹ کی ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے نطفہ ہے، پھر نطفے کے بعد جو ہے وہ مضغہ ہے، علقہ ہے، ان ساری سٹیجز کے بعد پھر روح پھونکی جاتی ہے۔ وہ روح ہے در حقیقت کہ جو بہت آغاز میں پیدا کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو ایک نیند سلا دیا گیا۔ اس کے بعد جیسے جیسے رحم مادر کے اندر وہ جنین تیار ہوتا ہے
تو 120 دن کے بعد اس کی روح جو وہاں موجود ہے پہلے سے، پرائر ایگزسٹنس اس کی ہے، وہ لا کر اس میں پھونک دی جاتی ہے۔ یہ اصل میں حصہ دین کی حکمت کا ایسا ہے جو آج کل عام طور پر بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ عام طور پر تو ہمارے اچھے اچھے علماء اور جدید مفکرین خاص طور پر روح کے علیحدہ وجود ہی کے قائل نہیں ہیں۔ اب یہ روح کا اگر علیحدہ وجود نہیں ہے تو آپ دیکھیے سورہ اعراف کے اندر فرمایا کہ تم سب نے ہم سے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلی، وہ کون تھے سب؟ ظاہر بات ہے اس وقت تک تو ابھی تمام انسان تو ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے تھے، وہ تو یہ کہ عین اس وقت جبکہ وہ ارواح کے عالم کے اندر پیدائش ہوئی ہے سب کے سب موجود تھے، حضرت آدم کی روح سے لے کر اور آخری آدمی جو انسان دنیا میں آئے گا اس کی روح، یہ سب موجود تھے، اور ان سے سوال ہوا الست بربکم، اور جواب ہوا قالوا بلی۔ اور پھر ایک دن آئے گا قیامت کے دن، پھر تمام نوع انسانی پھر جمع ہوگی اللہ کے حضور میں، اور اللہ فرمائے گا، سورہ کہف کے الفاظ ہیں لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اب یہ پہلی مرتبہ کی پیدائش وہ ہے جو عالم ارواح میں ہوئی ہے، دوسری مرتبہ کی پیدائش وہ ہے جو اس عالم مادی کے اندر، یہ جو مٹیریل ورلڈ کے اندر پیدا ہوئی ہے۔ میری پیدائش 76 برس پہلے ہوئی ہے، اس سے پہلے میرے اس جسم کا وجود کوئی نہیں تھا، میری روح موجود تھی، اگرچہ وہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کسی سٹور کے اندر تھی لیکن موجود تھی۔ تو دل اصل میں مرکز ہے روح کا، اور روح ایک کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے، اس کا تعقل بھی ہے، یہ دیکھتی بھی ہے، بغیر ان آنکھوں کے دیکھتی ہے، روح براہ راست دیکھتی ہے، روح جو ہے وہ براہ راست سنتی ہے۔ اور آج ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب بھی اس کی تائید کریں گے، جو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کا تصور آیا وہ کہاں سے آیا؟ ہم تو جانتے تھے کہ 5 ہی حواس خمسہ ہیں، انہی سے انسان جو ہے پرسیپشن ہوتی ہے، تو یا تو بصارت ہے، یا سماعت ہے، یا ٹچ ہے، یا اسمیل ہے، یہی ٹیسٹ ہے، یہی حواس خمسہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہاں سے آیا؟ تو معلوم ہوا کہ اب تسلیم کیا جا رہا ہے کہ کچھ ہیں صحیح چینلز دوسرے بھی جو انویزیبل چینلز ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اور دل جو ہے وہ در حقیقت وہ ہے مقام روح کا۔ تو یہ روح اور جسم یا حیوان مل کر انسان بنتے ہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔